الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. گزشتہ کل سورہ والتین گزری، اس کا ترجمہ ریپیٹ کر دوں تاکہ تھوڑا ذہن نشین ہو جائے. اس کے بعد سورہ علم نشر. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم، طور پہاڑ کی قسم اور امن والے مکہ شہر کی قسم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. البتہ تحقیق کہ ہم نے انسان کو بہت ہی حسین و جمیل پیدا فرمایا. ثم رددناہ اسفل سافلین. پھر یہ انسانوں کا ایک گروہ جو غلط روپ پر پڑ گیا اور برائی کے راستے پر پڑ گیا تو ہم نے اس کو نچلوں میں سے نیچے کی طرف لوٹا دیا، یعنی اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. ہاں، وہ انسانوں کا گروہ اور وہ انسانوں کا مجمع جو اللہ پر ایمان لاوے اور نیک عمل کرے، ان کے لیے تو پھر بے حساب انعامات اور اجر و ثواب ہے. فما یکذبک بعد بالدین. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی طرف سے اتنا کھلا بیان ہو جانے کے بعد بھی کہ جزا اور سزا بھی ہے، اچھے کام کرنے والوں کو انعام ملے گا آخرت میں اور برے کام کرنے والوں کو سزا ہوگی، اتنی واضح بیان کے بعد بھی قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں اور آپ کو جھٹلاتے ہیں قیامت کے دن کے بارے میں اور آپ کی مذاقیں اڑا رہے ہیں. الیس اللہ باحکم الحاکمین. کیا اللہ تعالی شانہ تمام حاکموں سے سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ سب سے بڑا فیصلہ کرنا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ سورت کی تلاوت کرے تو جو آخری آیت ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ کیا اللہ تعالیٰ شانہ تمام بادشاہوں میں تمام حاکموں میں سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ اس سوال کے اوپر سورت ختم ہوئی ہے. تو ہر مومن اس کے جواب میں یہ کہے بلا. پڑھ لو ایک بار پڑھ لو بلا. وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اس کا ترجمہ ہے کہ کیوں نہیں یا اللہ پاک، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی سب سے بڑے حاکم ہیں. یہ اس کا جواب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے کہ جب یہ سورت کی تلاوت کرو اور اگر یاد رہے تو الیس اللہ باحکم الحاکمین. اللہ نے سوال کیا ہے بندوں سے کہ کیا تمہارے تمام حاکموں میں تمہارا اللہ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ تو اس کے جواب میں یہ کہے بلا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ. کیوں نہیں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میرا اللہ تو ہی سب سے بڑا حاکم ہے. سورہ علم نشر یہ بھی مکی سورت ہے اور اصل میں سورہ دوحا والضحیٰ واللیل، اس کے بعد والضحیٰ واللیل اذا سجا ہے. یہ دونوں سورتوں کے مضمون میں ربط ہے اور دونوں گویا آگے پیچھے ہی نازل ہوئی ہے. تو ابھی تو علم نشر کی سورت کا ترجمہ کر دوں. علم نشر لک صدرک. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا ہے؟ کیا ہم نے آپ کو شرح صدر نہیں کر دیا، یعنی دل میں یہ بات اچھی طرح پکی نہیں بٹھا دی کہ آپ اسلام کے جو دین پر ہے وہ آپ حق پر ہے اور آپ جس مشن کو لے کر دنیا میں اٹھے ہیں وہ مشن بھی حق ہے اور سچا راستہ ہے؟ تو کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، یعنی آپ کے سینے میں یہ بات اتار نہیں دی پکی طور پر کہ آپ حق پر ہیں اور حق کی دعوت کو لے کر دنیا میں چل رہے ہیں؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ. اور ہم نے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ. یہ پوری آیت ہے. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ. کیا ہم نے آپ کے اوپر
بوجھ کو اٹھا نہیں دیا یا ہٹا نہیں دیا جس بوجھ نے آپ کی کمر کو توڑ دیا. اس کی تشریح ابھی آ رہی ہے، ہم تو صرف ترجمہ کر دینا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کا ذکر مبارک دنیا میں بلند کر دیا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً یہ بات پکی ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی کا آنا ضروری ہے. پھر یقینی طور پر کہتے ہیں کہ ہر تنگی کے بعد آسانی کا آنا ضروری ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، بس آپ اپنی مشغولیوں سے فارغ ہو جائے تو اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اپنے رب کی عبادت میں اور رب کو منانے میں اور رب کو راضی کرنے میں آپ کی عبادت میں لگ جاؤ. یہ ابتدائی صورت ہے، یعنی نبوت کے بعد کا جو دعوت کا زمانہ چل رہا تھا، آپ کے اوپر بڑی سختی کا زمانہ ہے. تو پہلے تو یہ کہ جب آپ نے کام شروع کیا تو آپ کے ساتھ چند غلام یا چند لوگ تھے، وہ بھی سماج میں کمزور سمجھے جاتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں تنگی نہ پیدا ہو، کیونکہ آپ کو جب نبوت ملی اور آپ نے جب نبوت کا اعلان کیا اور ایک سچی اسلامی تعلیم کا آغاز اور شروعات ہوئی، تو اس وقت کا معاشرہ اور سماج انتہائی درجے میں بگڑا ہوا ہے. لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینا، کسی کی پیشاب کی دھار آگے نکل جائے تو اس میں پھر برسوں کی لڑائیاں ہو جائے. جس عورت کا شوہر کا انتقال ہو جائے اس کو نہ غسل کرنے دے، نہ کپڑے پہننے دے، یعنی کپڑے بدلنے دے، ایک کوٹھڑی کے اندر اس کو بند کر دے. کہ جب عدت پوری ہو تو اس کی گود کے اندر اونٹ کی مینگنیوں کو رکھ کر اونٹ پر بٹھا کر اس کو کھلایا جائے تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ آج اس کی عدت پوری ہوئی. ایسے گھناؤنے طریقے تھے اور غلط رسم رواج تھے جس کی وجہ سے پورا معاشرہ کچل رہا تھا. اب ایسے موقع پر ایک صحیح بات کی دعوت کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو آپ کو کتنا دل میں تنگی محسوس ہو رہی ہوگی کہ اللہ اتنا بڑا عالم اور صرف جزیرہ عرب کو لے لے تو اس وقت پورا جزیرہ عرب کا بچہ بگڑا ہوا تھا. اللہ ماشاءاللہ ہزاروں میں کچھ لوگ تھے جو صحیح طبیعت پر اور صحیح فطرت پر تھے، باقی تو لوٹ مار اور لوگوں کو لوٹ لینا اور بھوک مرا چل رہا تھا. بہت ساری برائیاں پھیلی ہوئی تھی سماج میں. تو پھر اللہ تعالیٰ شانہ نے آپ کے سینے کو منشرح کر دیا اور آپ کو ہمت اور آپ کے دل کو مضبوط کر دیا تاکہ آپ کو ایسا دل میں یہ ہو جائے چاہے میں اکیلا ہوں اور پوری دنیا ایک طرف ہے لیکن انشاءاللہ ایک دن آئے گا اللہ تعالیٰ میری تعلیم کو پوری دنیا میں زندہ کر دیں گے اور بگڑے سے بگڑے ہوئے انسانیت کو اللہ تعالیٰ شان کو فرشتہ صفت پر لے آئیں گے اور ان کو صحیح راستے پر لے آئیں گے. اس کے بہت سارے معنی ہیں، دوسری بھی آیتوں سے اس کی تشریح ہوتی ہے. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جب اللہ تعالیٰ نے کسی آپ اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو منشرح کر دیا، اسلام کے لیے کھول دیا، تو یہ کہ آپ کو یہ دل میں مضبوط کر دیا کہ میں حق پر ہوں اور میری دعوت کی محنت بھی حق پر ہے. اس لیے آپ نے چند دنوں پہلے سنا تھا کہ وہ مکہ کی سرداروں نے آپ کو لالچیں بھی دی، دھمکیاں بھی دی تاکہ آپ اس مشن کو چھوڑ دیں اور ایمان کی دعوت دینا چھوڑ دیں. تو ساری میٹنگیں بھی کی اور آفریں بھی کی، لڑکیاں لے لو، دولتیں لے لو، سرداری لے لو، لیڈرشپ لے لو. لیکن کیا کہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاند اور سورج بھی توڑ کر میرے ہاتھوں میں رکھ دو مجھے اس محنت کے بارے میں اتنا انشراح ہے کہ میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا. یہ اس کو لے کر میں زندگی کے آخری سانس تک اس مشن کو لے کر چلوں گا
اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے اس مشن کو کامیاب کر دیں گے اور رہتی دنیا تک دین اسلام کو اللہ دنیا میں باقی رکھیں گے اور زندہ بھی رکھیں گے اور سر بلند بھی رکھیں گے۔ تو یہ تعالم مشرح اللہ کا صبر وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ کہ اور کیا ہم نے آپ کے اس بوجھ کو ہٹا نہیں دیا جس بوجھ نے آپ کی کمر کو توڑ دیا تھا۔ تو یہ بوجھ کی وجہ سے یہ کوئی وزندار کوئی چیز مراد نہیں ہے، یہی آپ کے دل پر اتنا بوجھ تھا کہ اللہ یہ انسانیت کب ہدایت پر آ جائے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑی ذمہ داری دی تھی اور عمر بہت چھوٹی۔ سیدنا نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کے لیے ایک محدود علاقہ دیا تھا اور 950 برس تک کے دعوت کا زمانہ دیا تھا جو قرآن بتا رہا ہے، اور ایک محدود قوم دی تھی، جبکہ ہمارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے زمانے سے لے کے قیامت تک آنے والا آخری انسان اور پورے عالم کے انسانوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ یعنی آج 1441 سال ہو گئے اور ابھی پتہ نہیں قیامت کب آئے گی اور کتنے سال دنیا چلے گی۔ تو آپ کے زمانے سے لے کر جتنے بھی دنیا میں اربوں کروڑوں کروڑوں انسان آئے اور چلے گئے اور ابھی آ رہے ہیں، ابھی جی رہے ہیں، آئندہ آئیں گے، ان تمام انسانیت کی طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر دیا۔ اس لیے آپ کہتے ہیں میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قیامت تک جتنے انسان دنیا میں پیدا ہوں گے وہ سب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں۔ تو آپ کو کتنا بڑا علاقہ، پورے عالم کا علاقہ اور کتنا لمبا زمانہ کہ قیامت تک کا زمانہ، ان تمام انسانیت تک آپ کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ تو بتاؤ کتنا ٹینشن رہے گا اور کتنا بوجھ رہے گا؟ لیکن اللہ نے کیا، اللہ تعالیٰ شانوں نے آپ کے ذریعے سے رہتی دنیا تک کا انتظام کرا دیا، اور عمر بہت چھوٹی، آپ کی کل عمر 63 سال کی اور نبوت کا زمانہ صرف 23 برس کا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام انسانیت تک، تمام انسانیت کے لیے نذیر و بشیر بنا کر بھیجا ہے، یعنی دنیا کے انسانوں کو آپ ان کے انجام سے ڈرائیے اور ان کو بشارت اور خوشخبریاں سنائیے۔ تو یہ اس آیت سے پتہ چلا کہ پوری انسانیت کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے۔ ایک جگہ فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا کے انسانوں سے یہ بات فرما دیجئے، اے دنیا کے انسانوں، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا۔ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، تمام انسانیت۔ تو اس لیے آپ کو بڑا، اور اگلے نبیوں کے واقعات، ان کی عمریں، ان کے محدود زمانہ، محدود علاقہ، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے وحی کے ذریعے سے بتائی جا رہی تھی۔ اس لیے آپ کو کہ اللہ اگلے نبیوں کو تو نے عمریں بھی لمبی دی، محنت کا زمانہ بھی تھوڑا دیا اور علاقہ بھی جو ہے تھوڑا دیا، محدود دیا، مجھے تو پورے عالم دے دیا، پورے عالم کا علاقہ اور قیامت تک آنے والا زمانہ یہ دے دیا، قیامت تک آنے والے انسانوں تک تیری بات کو پہنچانا، تو میں کیسے ہی ادا کر سکوں گا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، آپ کا بوجھ بھی ہٹا لیں گے اور دھیرے 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 آپ کا مشن دنیا میں چلے گا۔ آپ بھی دنیا سے پردہ فرمائیں گے، لیکن آپ کا مشن اور آپ کی دعوت اور آپ کی شریعت اور آپ کا ذکر مبارک رہتی دنیا تک، قیامت تک چلے گا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا ذکر مبارک ہم نے بلند کر دیا، حالانکہ اس وقت تو ابھی آپ کی شروعات تھی۔ مکے میں چند لوگ خالی آپ کی عزت کر رہے تھے، آپ کو مان رہے تھے نبوت کے بعد، پہلے تو سارے لوگ عزت کر رہے تھے، لیکن جیسے دعوت کا اعلان کیا، ایمان کا اعلان کیا، توحید کا اعلان کیا، تو سب آپ کے دشمن ہو گئے،
پورا معاشرہ، آپ کے قبیلے والے، خاندان والے، مکے والے، بڑے چھوٹے، عورتیں مرد، سب آپ کے ورودھ ہو گئے، سب آپ کے مخالف ہو گئے۔ اب چند ہی لوگ تھے، اور اللہ تعالیٰ اس وقت یہ آیت نازل فرما رہا ہے کہ کیا ہم نے آپ کے ذکر مبارک کو دنیا میں بلند نہیں کیا؟ اس وقت تو کچھ بھی نہیں، چاروں طرف جیسے کسی شاعر نے کہا، زمین بھی دشمن، زمان بھی دشمن، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا، یعنی ایسا ماحول تھا آپ کے لیے، آپ چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے، چھپ چھپ کر لوگوں کو ایمان کا کلمہ پڑھاتے تھے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی اللہ نے یہ فرمایا کہ کیا ہم نے آپ کا ذکر مبارک بلند نہیں کیا، اور ہم نے جو ہے رہتی دنیا تک باقی نہیں رکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی باتیں یعنی رہے گا، آپ کا نام رہتی دنیا تک باقی رہے گا۔ تو ابتدائی زمانے کے اندر جب آپ حق کی دعوت کو لے کر اٹھے تو بہت دباؤ تھا، بہت پریشر تھا، یہاں تک کہ جب زمانے جاہلیت میں ہر سال حج کے دنوں میں وہ رسمی طور پر حج کرنے کے لیے ملکوں سے جو لوگ آتے تھے، قبیلوں کے قبیلے وہاں مینا کے میدان میں وہاں ٹھہرتے تھے اور اپنا سامان ملکوں کا لاتے تھے بیچنے کے لیے، اور پھر جو ہے یہ مکہ کا سامان بھی خرید کر جاتے تھے۔ اس طرح ایک میلہ لگتا تھا، اور اس کو انہوں نے حج کا نام دے دیا تھا کہ گویا ہم نے حج کر لیا، اور کعبہ کی طرف جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے، اس کے لیے دلوں میں عظمت بھی تھی۔ تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے کے لیے جاتے تھے، اور رات کو نکلتے تھے، اور اکیلے پیدل جاتے تھے۔ مکہ سے مینا تقریباً 4.5 کلومیٹر ہے، پیدل جاتے تھے، اور ایک ایک قبیلے والوں کو مانوس کر کے بٹھا کر کے خوب ایمان سمجھاتے تھے، توحید سمجھاتے، اس لیے کہ پوری دنیا ظلمت اور کفر سے بھری ہوئی تھی۔ سیریا والے، یمن والے، مصر والے، سب ملکوں سے جو لوگ آتے تھے وہ سب ایسے تھے، بے ایمان تھے۔ تو یہ مکہ کے لوگ دین بھر میں ان کے دماغوں میں ایسا پروپیگنڈا گھساتے تھے کہ دیکھو ہمارے مکے میں ایک آدمی ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا بھیانک آدمی ہے، جادوگر ہے، کس طرح کہتے تھے۔ اب وہ لوگ تو اجنبی کے ملکوں سے آتے تھے، چند دنوں کے لیے آتے تھے پھر چلے جاتے تھے، تو یہ ان کے دماغوں میں دین بھر میں ایسا باتیں بھرتے تھے آپ کے خلاف، آپ کے دین اسلام کے خلاف، کہ وہ ایسا جادو کر دیتا ہے اپنی باتوں کے ذریعے سے، بھائی بھائی میں جدائی ہو جاتی ہے، باپ بیٹے میں جدائی ہو جاتی ہے، میاں بیوی میں جدائی ہو جاتی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ ہمیشہ انشاءاللہ یہی رہے گا، اسلام کو جتنا دنیا کے دشمن اسلام کے دشمن دبائیں گے، اللہ اتنا اسلام کو اوپر بلندی دے گا، ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے۔ دیکھو کسی ملک کے اندر میں نام بھول گیا، وہ ابھی تھوڑے مہینوں پہلے یا تھوڑے وقفے پہلے قرآن کے اوراق کو جلایا تھا، قرآن کو مٹانے کے لیے انہوں نے اور قرآن کو ذلیل کرنے کے لیے انہوں نے جلایا تھا، اور پھر میڈیا کو پوری دنیا نے دیکھا۔ تو کیا ہوا؟ اس ملک کے اندر کچھ ہی دنوں کے اندر گھر گھر میں قرآن آ گیا۔ سب غیر مسلموں نے اور عیسائیوں نے کہا کہ بھئی یہ کتنی بلند کتاب ہوگی، اور یہ کیسی لوئی چمک جیسی کتاب ہوگی کہ یہ لوگ مٹانا چاہتے ہیں۔ اور ایسے بھی انسان کی فطرت میں ہے، جس چیز سے اس کو منع کرو گے نا تو وہ ارادہ پوروک کرے، اس لیے اخبار والے کیا کرتے ہیں، کوئی چیز کو پھیلانی ہو نا تو ایسا لکھتے ہیں آنا 500، ایسا نہیں لکھے، اس کو پھیلانا ہو، پرچار کرنا ہو تو بڑے اکثر سے لکھے گا وہ اس لیک کے اوپر آنا 500، تو رہے گا کیا کیوں مانچنے کا منع کر رہا ہے۔ تو جتنے اسلام سے لوگوں کو روکیں گے دشمن، اللہ اتنا ہی اسلام کو ان کے زندگیوں میں داخل کر کے رہے گا۔ پہلے بھی میں نے چند دن پہلے قرآن کی آیتیں پڑھ کے صاف اللہ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ اسلام کے دشمن اللہ کے اسلام کے چراغ کو اپنی پھوکوں کی طاقت سے اور اپنی حکومت کی طاقت سے یا اپنی جو بھی طاقت ہو اپنی طاقت سے اس اللہ کے جلائے ہوئے اور روشن کیے ہوئے اسلام کے چراغ کو پھوکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ اللہ اپنے اسلام کے چراغ کو پوری دنیا میں جگمگا کے رکھے۔
ایک ہی بات ایک آیت میں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہ اللہ بڑی زبردست قدرت والا ہے کہ جس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت والی کتاب دے کر دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے کہ تمام دنیا میں اپنے گھڑے ہوئے باطل مذہبوں کو مٹا دے گا اور پوری دنیا میں اسلام کو اللہ زندہ کر دے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. چاہے اللہ کو نہ ماننے والے ان کی ماں مر جائے اور چاہے ان کو کچھ بھی ان کے چہرے بگڑ جائے، لیکن اللہ پوری دنیا میں اسلام کو غالب کر کے رہے. کبھی اسلام مغلوب نہیں ہوگا. تو یہ فرمایا گیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. تو جب شروع زمانے میں مخالفین نے اور ویرودھی لوگوں نے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دنیا میں نہ چلے، اس کے لیے بہت ایڑی چوٹی کا شور لگا دیا. لیکن اللہ اکبر، کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کشش تھی اور کھینچاؤ تھا، کیا قرآن کے اندر کشش تھی اور لوئی چمبک جیسی تاثیر تھی کہ جو ایک مرتبہ ہمارے نبی علیہ السلام کی زبان سے قرآن سنتا تھا یا کسی صحابی کی زبان سے قرآن سنتا تھا، وہی اسلام کو قبول کرنے کے لیے مجبور ہو جاتا. حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہے کہ وہ اپنے قبیلے اب یہ جو حج کے لیے آتے تھے تو ان کو یہ سب کہتے تھے، اگرچہ ان کے ورگلانے کی وجہ سے اسی وقت جو ہے وہ لوگ ایمان نہیں لائے، کوئی بھی ایمان نہیں. 4-5 سال تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نامراد ہو کر واپس آتے تھے. بلکہ کتنے یہ مکہ کے بڑے بڑے سردار ابو لہب اور ابو جہل اور یہ سارے کے سارے آپ کے پیچھے پیچھے چلتے تھے اور آپ جس خیمے میں بھی جاتے تھے وہ دیکھو لوگوں سنو، ان کی بات مت سننا، ان کی بات میں جادو ہے، تمہارے باپ دادا کا دین چھڑوا دے گا، تم کو اپنا بنا لے گا، تمہارے اوپر جادو کر دے گا. اتنا ڈراتے تھے اور آپ کے اوپر ریت ڈالتے تھے. یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا قصہ ہے کہ جب بھی ہم یہ دیکھتے یہ بیان کرتی ہے کہ میرے ابو جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح میں سفید اور دھوئے ہوئے کپڑے جو ہے پاک صاف کپڑے پہن کر جاتے تھے. شام کو جب آتے تھے آپ کا چہرہ بھی غبار آلود ہوتا، آپ کے کپڑے بھی غبار آلود ہوتے اور میں دوڑ کر پانی کا پیالہ لے کر جاتی اور میں کہتی ابا آپ کیوں اتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں؟ تو میرا ابا فرماتے بیٹی صبر کر لے، انشاءاللہ تیرے باپ کا دن ہر کچے پکے مکان میں اللہ پہنچا کے رہے گا. بہت تکلیف پڑی ہے، بہت قربانیاں دی ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اب اللہ کا فیصلہ ہے قیامت تک اسلام باقی رہے گا. چاہے کوئی کتنا بھی اس کو مٹانا چاہے، اللہ اس کو بلند کر کے رہے گا. تو یہ کہتے ہیں کہ جب شروع کے زمانے میں جب ان لوگوں نے اتنا پریشان ڈالا لوگوں کے اوپر، تو وہ جو قبیلے والے وہاں جاتے تھے اپنے ملکوں میں واپس، تو وہ یہ سب باتیں پھیلا. ہم تو مکے میں گئے تھے اور وہاں ایک بہت شریف پاکیزہ اخلاق والے آدمی ہمیں یہ صحیح بات کی دعوت دے رہے تھے، لیکن جو ہے وہاں کے بڑے بڑے جو قبیلے کے قریش کے اور یہ سردار ہے وہ لوگ منع کرتے ہیں کہ یہ تو مجنون ہیں. اب وہ بات اس طرح اونٹی پر پہنچا رہے تھے، لیکن کہتے ہیں کہ اللہ والوں کی بات الٹی بھی اللہ سیدھی کر دے. وہ اپنے ملک والوں کو بھی حضور سے نفرت دلانے کے لیے یہ ساری باتیں کر رہے تھے، لیکن جب یہ ساری باتیں پھیلی تو سب جگہ لوگوں کے دلوں میں جذبہ پیدا ہوا، چلو دیکھنے تو جاوے. یہ کہتے ہیں کوئی ایسے تماشا ہوتا ہے تو بھائی چلو دیکھے تو صحیح کیا ہو رہا ہے. یہ کبھی ہمارے ایمان والے بھائیوں میں بھی بہت سارے لوگ جو صحیح طبیعت کے اور صحیح بات سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کو کہا جا رہا تھا بھائی ان کے اجتماع میں مت جاؤ اور بیان مت سنو اور یہ ان کی جماعتوں میں مت جاؤ. روک رہے تھے لوگ، حق بات کو سمجھنے کے لیے روک رہے تھے، لیکن جنہوں نے کوشش کی کہ نہیں مجھے تو صحیح بات سمجھنی ہے، کتنے لوگ خالی تماشا دیکھنے کے لیے اجتماع میں پہنچے کہ ذرا دیکھیں یہ ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ بھئی یہ نبی کو نہیں مانتے اور نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ذرا ان کے بیانات تو سنیں. اجتماع میں گئے، کبھی کوئی 3 دن جماعت میں نکل گیا، اب بہت سارے ان لوگوں نے روکا بھی، ان کے گھر والوں نے ان کا تو کہاں جا رہا ہے ادھر، یہ تو نبی کے دشمن ہیں، ان کے ساتھ کہاں جا رہا ہے؟ کہا بھائی میں اتنا کچا نہیں ہوں کہ میں ان کے ساتھ ان کے جیسا ہو جاؤں گا، میں تو سمجھنے کے لیے جا رہا ہوں کہ یہ آدمی کیا باتیں کر رہے ہیں.
اور مولانا عمر صاحب معلوم کوئی رحمۃ اللہ علیہ تو ایک قصہ سنا رہے تھے. ان کا قصہ آیا تھا اجمیر شریف میں گئے تھے. وہاں وہ اجمیر شریف کی درگاہ میں دن مولانا نے بیان کیا تھا اور وہاں پر جو ہے پہنچ کے وہ اس میں بیٹھ گئے تھے اور جگر میں بیٹھ گئے تھے. سارے لوگ جمع ہو گئے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بیان کیا اور پھر کہا کہ اس وقت حضرت مولانا یوسف صاحب کا زمانہ تھا. تو کہا کہ بھائی پھر کہہ دیا کہ بھائی دیکھو میں تو تبلیغ والا ہوں. تو کہا یار تبلیغ والے تو نبی کے دشمن ہیں. کہا نہیں چلو تم میرے ساتھ چلو 12-15 آدمی اور لکڑیاں لے لو اور میں تم کو لے جاتا ہوں وہاں نظام الدین مرکز پہ اور وہاں تم بیان سنو. اگر کوئی بھی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے خلاف ہو اور آپ کی شان میں گستاخی والی بات ہو تو میں بھی تمہارے ساتھ ڈنڈا لے کے منہ کو مارنے لگوں. تو وہ 12-13 آدمی کو لے کے آئے. وہ اجمیر شریف کی درگاہ میں تشکیل کرتے بہت سالوں پہلے کی بات ہے. اور بھی جب وہاں پر بیان میں بٹھایا حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور جو سیرت کا بیان سنا او ہو یہ تو نبی کی بات کرتے ہیں اور نبی ہی کی سنتوں کو اور دین کو زندہ کرنے کی محنت کر رہے ہیں. ان کی غلط فہمیاں دور ہو گئی. تو ایسے لاکھوں لوگوں کی جب کوئی حق بات سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے اللہ نے عقل دی ہے سمجھداری دی ہے تو ایسے لوگ آتے تھے دیکھنے کے لیے کہ بھئی یہ کیا باتیں کر سنے تو کھڑے. تو طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ اپنے قبیلے کے سردار تھے اور پھر وہ حق بات سمجھنے کے لیے مکہ کا سفر کر کے آئے. جب ان کو پتہ چلا کہ مکے میں ایسے ہیں ایک آدمی توحید کی دعوت دیتے ہیں. جب مکے میں انٹر ہوئے تو قبیلے کے سردار تھے تو سارے قبیلے کے سردار آ گئے. بولا یہ ہے نا بولا میں تو وہ عمرہ کرنے آیا ہوں طواف کرنے آیا ہوں. وہ اس وقت زمانے میں جیسا بھی طریقہ تھا. بولا میں تو کعبہ کا طواف کرنے آیا ہوں. کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اندر جاؤ کھسے لیکن اندر ہے نا ایک آدمی ہے وہ اس کی بات مت سنیو. اگر وہ اس کی ملاقات ہو گئی تو تم ان کے ہاتھ میں چلے جاؤ. تو پھر ہمارا دوسرا فرماتے کہ مجھے اتنا بہکایا اور اتنا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کی کہ میں آخر میں مجبور ہو کر روئی کو دونوں کانوں میں ٹھوس دیا کہ میں اندر طواف کر کے پھر نکل جاؤں گا اور اگر وہ ملیں گے تو ان کی بات ہی نہیں سنوں گا. پہلے سے روئی ڈال کے اندر. جب اندر گئے تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے ہونٹ مبارک ہل رہے ہیں. اب یہ تو کانوں میں روئی ڈالی تھی آپ یاسین شریف کی تلاوت کر رہے ہیں. اب زندگی میں پہلی مرتبہ نماز کا یہ طریقہ دیکھا تو طواف تو کر لیا پھر اس کے بعد آپ کے قریب جا کے بیٹھ گئے. بولا کتنا پیارا طریقہ ہے. آپ کے رکوع سجدے اور ساری چیزوں کو دیکھ رہے اور آپ کے ہونٹ مبارک ہے وہ بھی دیکھ رہے. تو کہا کہ بھائی اللہ نے مجھے عقل تو دی ہے لفظ سنو تو کرو. روئی نکال کے یہ کیا پڑھ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. جیسے سورج وہ روئی نکالی تو وہ تو عربی نسل تھے عربی جاننے والے تھے اور جو یاسین شریف کی تلاوت سنی آنکھوں میں ٹٹ کر آنسو نکلنے لگے. آپ نے جیسے سلام پھرائی آپ کے قریب ہو گئے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بڑا پیارا قرآن ہے. یہ کس کا کلام ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے. کہ آپ کے دین میں داخل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ چلو گواہی دو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان. دیکھو باہر سے کتنا پریشر ڈالا تھا یہاں تک کہ روئی دروا کے بھیجا اندر. لیکن جو ایک حق ہوتا ہے وہ حق زندہ ہو کر ہی رہتا ہے چاہے لوگ کتنا ہی اس کو روکے. آج بھی ہم مسلمانوں کو یہ سارے حالات سے ذرا بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ذرا بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ اذانیں بھی زندہ رہے گی مسجدیں بھی کھلی رہے گی اور مدرسے بھی کھل جائیں گے. لیکن بات یہ ہے ہم مسلمانوں کو اسلام کی پابندی کرنی پڑے گی اور ہمیں اپنے اخلاق سے اور اسلامی تعلیم اپنی زندگیوں میں زندہ کر کے دکھانا پڑے گا. اگر ہم ہی کچے ہیں ہم کو ہی اسلام کی تعلیم کی معلومات نہیں ہے اور ہم ہی اسلام پر نہیں ہیں تو پھر کس منہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تم اسلام میں داخل ہو جائے. تو یہ کہا کہ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ہم نے آپ کے ذکر مبارک کو بلند کر دیا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. تو یہ آپ کے ذکر مبارک کو بلند کرنے کے 3 مرحلے گزرے.
ایک تو مکی زندگی کا مرحلہ کہ وہاں جتنی مخالفتیں ہوئی، اتنا اسلام دنیا میں پھیلتا گیا، اتنے لوگ آتے گئے اور اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ پھر ہجرت کے بعد دوسرا مرحلہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ میں انصار متوجہ ہو گئے، اتنا پاکیزہ نورانی ماحول بن گیا، بچے بچے میں نماز، روزہ، اچھے اخلاق، زکات اور ساری برائیاں ختم۔ مدینہ کا ایسا نورانی ماحول بن گیا کہ دور دور اس کا شہرہ ہو گیا کہ بھئی مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست ایسی زبردست ہے کہ وہاں ایسے سکون کے ساتھ لوگ رہتے ہیں، ایسی محبتیں، ایسے پاکیزہ اخلاق، مالداروں میں فیاضی، غریبوں کی خبر گیری، آپس میں محبتیں، ایک دوسرے کا ہیلپ کرنا اور اللہ کے ہر حکم کو دل و جان سے پورا کرنا۔ یہاں تک کہ جب قبیلے کے قبیلے مدینے میں، بلکہ یہ تاجروں کے قافلے آتے تھے، تجارت کے لیے آتے تھے، لیکن جب مدینہ والوں کی پاکیزہ زندگی دیکھتے تھے تو یہ کہتے کاش تمہارے جیسی زندگی ہم کو نصیب ہو جائے۔ تو مدینے والے کہتے تھے اگر ہماری زندگی جیسی ہماری سکون والی چاہیے، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو وہ تجارت کے لیے آتے تھے اور اسلام کا کلمہ پڑھ کے جاتے تھے۔ تو ایسے اللہ نے پوری دنیا میں نام اسلام کو بلند کر دیا۔ اور پھر اذانوں کے ذریعے سے بھی دنیا کی کوئی ایسی بستی نہیں ہے جہاں مسلمانوں کی بستی ہے وہاں عبادت خانہ یا مسجد ہے، اور وہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ، جہاں اللہ کی توحید کی صدائیں بلند ہو رہی ہے، وہاں محمد رسول اللہ کی رسالت کی آوازیں بھی بلند ہو رہی ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پہلا دن وہ تھا کہ مکے میں چند آدمیوں کے سوا کوئی آپ کے ساتھ نہیں تھا اور پوری دنیا آپ کی مخالف تھی، لیکن آج اللہ نے وہ دن دکھا دیا کہ پوری دنیا میں چپے چپے میں آپ کا ذکر مبارک بلند ہو رہا ہے اور قیامت تک بلند رہے گا۔ اور تیسرا جو اس ترقی کا زمانہ خلفائے راشدین کا زمانہ ہے۔ چاروں خلفاء نے اپنے اپنے زمانے میں ایسے عدل و انصاف والی خلافت اور ایسا دین کا کام کیا کہ چاروں طرف اسلام کا جو ہے نعرہ بلند ہو گیا اور اسلام کے پرچم پوری دنیا میں لہرانے لگے۔ تو یہ کہا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ یقیناً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو آپ بڑے خوف و ہراس کے ساتھ چل رہے ہیں، آپ گھر سے نکلتے ہیں تو ہر قدم قدم پہ آپ کے مخالفین اور آپ کے ویرودھی آپ کو ستا رہے ہیں، آپ کو دھمکیاں دے رہے ہیں، ہر وقت آپ کے پیچھے لگے رہتے ہیں، تو آپ رات دن پریشان ہیں، لیکن کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ یہ تھوڑا سا زمانہ حالات کا ہے، ناگواریوں کا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ ہر تنگی کے بعد اللہ کا فیصلہ ہے، آسانی آپ پر ضرور آئے گی۔ آج بھی مسلمانوں کو قیامت تک یہ آیت باقی رہے گی اور تسلی رہے گی، سنگین سے سنگین حالات ہو جائے، اسلام کے خلاف ساری دنیا کی طاقتیں کھڑی ہو جائے، مسلمانوں کو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس صبر کرتے رہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرتے رہے۔ انشاءاللہ یہ ناگواریوں کا زمانہ، یہ خوف و ہراس کا زمانہ تھوڑے دن کا مہمان ہے، جیسے بادل آ کے چلے جاتے ہیں یہ حالات بھی چلے جائیں گے، پھر انشاءاللہ ہمیں عزتوں کے اور آسانیوں کے بھی اللہ دکھائیں گے۔ اور اس نے کہا، یہ نہیں کہا کہ ان مع العسر یسرا، ان بعد العسر یسرا، یہ نہیں کہا تنگی کے بعد آسانی آئے گی، ایسا نہیں کہا، تنگی کے ساتھ ساتھ آسانی ہے۔ ابھی جو یہ ناگواریوں کے حالات چل رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہی اللہ نے طے کر دیے ہیں آسانیوں کے حالات، فراخی کے حالات، خوشحالیوں کے حالات اللہ نے طے کر دیے۔ جیسے یہ پورے ہوئے ناگواری، ایسے ہی انشاءاللہ فراخی کے حالات شروع ہو جائیں گے، خوشحالیاں شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ناامید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور گھر پہ کونے میں بیٹھ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت جلد انشاءاللہ خوشحالی کے حالات لائیں گے۔ لیکن دیکھو اللہ آخر میں کیا کہہ رہا ہے اپنے نبی کو، پہلے تو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کی تو ابھی کوئی بات سنتا نہیں ہے اور آپ کا کوئی ساتھ نہیں دیتا، روز آپ کو دھمکیاں مار ڈالیں گے، کاٹ ڈالیں گے، تمہارے اسلام کے جو ہے ختم کر دیں گے، اذانیں بند کرا دیں گے، مسجدوں کو تالے لگا دیں گے، سب کام بند کرا دیں گے۔ ابھی تو سب دھمکیاں دے رہے ہیں،
لیکن انشاءاللہ اللہ اچھے حالات لائیں گے. کفر کی جڑوں کو اور ظالموں کی جڑوں کو اللہ کاٹیں گے. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. جب بھی دنیا میں ظالم قوموں نے سر اٹھایا ہے، اللہ نے طاقت والے اپنی قدرت سے تمام ظالموں کی جڑوں کو کاٹ دیا ہے، اور تمام تعریفوں کے لائق صرف اللہ. یہ بات ہے ہی، لیکن اللہ اپنے نبی کو کیا فرما رہے ہیں؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. جب آپ دعوت کی محنت سے فارغ ہو جائے، اور جب آپ جو ہے اپنے گھر والوں کی ضروریات سے فارغ ہو جائے، اور آپ جب یہ دین کے سکھانے والوں کو تعلیم اور تربیت سے فارغ ہو جائے، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اوڑھ کے سو جانا ہے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. نہ، اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے عبادت میں لگ جاؤ. ہر مسلمان کی یہ محنت ہونی چاہیے. دن بھر میں چلتے پھرتے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا ہے، اللہ کی طرف بلانا ہے، اور پھر راتوں کے آخری حصے میں اٹھ کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے. صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تربیت کی تھی، اور اتنا زبردست سوالات کا مجمع تیار کر دیا. وہ صفات والا اور وہ انسانیت کا درد رکھنے والا کہ ان کے بارے میں دشمنوں نے یہ گواہی دی ہے، ہم باللیل رہبان وبالنہار فرسان. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور ان کے صحابہ اور ان کا لشکر تو ایسا ہے، دین کو دیکھو تو گھوڑوں کی پشت پر سوار ہو کر اللہ کے بندوں کی داڑھیوں میں ہاتھ ڈال کر ان کو اللہ کی بات سمجھاتے ہیں، اور راتوں کو مصلی پہ کھڑے ہو کر گڑ گڑا کر اللہ کو اپنی منوا لیتے ہیں. میرے اللہ، ہم نے تو تیرے بندوں کو دین پر سمجھایا، اب ان کے دل تیرے قبضے میں ہے. اے ہمارے اللہ، ان سب کے دلوں میں ہدایت کا نور داخل کر دو. مسلمان کا کام یہ نہیں تھا کہ صبح سے شام تک دولتوں کے اندر کمپٹیشن میں اتر جائے. یہ دنیا کو آباد کرنے نہیں آیا، یہ حضور کا امتی خود بھی جنت میں جانے کے لیے آیا ہے، اور پوری دنیا کے انسانوں کو جنت کا راستہ دکھانے آیا ہے. یہ مشن ہی ہم نے چھوڑ دیا ہے. نیت کرو انشاءاللہ ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو لے کر دنیا میں چلیں گے انشاءاللہ. کیا آپ کو بھی یہ فرما فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. دین کو تو آپ جو ہے اللہ کے بندوں پر محنت کرو، اور میرے بندوں کی جب یعنی دعوت و تبلیغ سے اور تعلیم و تربیت سے اور اپنے گھر والوں کی ضروریات سے فارغ ہو جاؤ. جب رات کی اندھیری چھا جائے، اب اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، تم اور تمہارا رب، راز و نیاز کی باتیں کرو اور اللہ سے فیصلے اتروا لو. آج بھی خدا پاک کی قسم کھا کر کہتا ہوں، آج کی دنیا کے سارے مسلمان 90 سال سے یہ تبلیغ کی محنت ہو رہی ہے، اور تبلیغ والے یہی سمجھا رہے ہیں مسلمانوں، دین کو تمہاری دین کی محنت ہو، رات کو اللہ کے سامنے تمہارے گڑ گڑانا ہو. اگر یہ دو چیزیں آ جائے گی نا تو انشاءاللہ سلوٹوں میں اللہ حالات کو درست کر دیں گے، اور پوری دنیا کو امن کا گہوارہ بنا دیں گے. ہمارا انتظار ہے، اللہ کو ہمارا انتظار ہے کہ کب میرے بندے توبہ کر کے رجوع کر لے اور اپنے مقصد زندگی پر آ جائے. پھر ساری دنیا کی باطل طاقتوں کو ختم کر کے میں ان کو امن کا جو ہے گہوارہ بنا دوں گا. تو بھائی سب نیت کریں انشاءاللہ کہ دیکھو ہر مسلمان کے ذمہ 3 کام ہیں. دین کو سیکھنا ہے، دین پر عمل کرنا ہے، اور دوسرے اللہ کے بندوں کو دین کی طرف دعوت دینا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.